بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اوپر کے رکوع میں بندگی رب کی دعوت اس بنیاد پر دی گئی تھی کہ وہ تمہارا خالق ہے، پروردگار ہے، اسی کے قبضے قدرت میں تمہاری زندگی و موت ہے، اور جس کائنات میں تم رہتے ہو اس کا مالک و مدبر وہی ہے، لہذا اس کی بندگی کے سوا تمہارے لیے اور کوئی دوسرا طریقہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ اب اس رکوع میں وہی دعوت اس بنیاد پر دی جا رہی ہے کہ اس دنیا میں تم کو خدا نے اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے تمہارا فرض صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اس کی بندگی کرو، بلکہ یہ بھی ہے کہ اس کی بھیجی ہوئی ہدایت کے مطابق کام کرو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور اپنے ازلی دشمن شیطان کے اشاروں پر چلے تو بدترین بغاوت کے مجرم ہوگے اور بدترین انجام دیکھو گے۔ اس سلسلے میں انسان کی حقیقت اور کائنات میں اس کی حیثیت ٹھیک ٹھیک بیان کر دی گئی ہے، اور نوع انسانی کی تاریخ کا وہ باب پیش کیا گیا ہے جس کے معلوم ہونے کا دعویٰ دوسرا ذریعہ انسان کو میسر نہیں ہے۔ اس باب سے ہم جو اہم نتائج حاصل ہوتے ہیں وہ ان نتائج سے بہت زیادہ قیمتی ہیں جو زمین کی تہوں سے متفرق ہڈیاں نکال کر اور انہیں قیاس و تخمین سے رابطہ دے کر آدمی اخذ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ملک کے اصل معنی عربی میں پیمبر کے ہیں۔ اسی کے لفظی ترجمہ فرستادہ یا فرشتہ ہے۔ یہ محض مجرد قوتیں نہیں ہیں جو تشخص نہ رکھتی ہوں، بلکہ یہ شخصیت رکھنے والی ہستیاں ہیں جن سے اللہ اپنی اس عظیم و عالیشان سلطنت کی تدبیر و انتظام کا کام لیتا ہے۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ سلطنت الہی کے اہلکار ہیں جو اللہ کے احکام کو نافذ کرتے ہیں۔ جاہل لوگ انہیں غلطی سے خدائی میں حصے دار سمجھ بیٹھے اور بعض نے انہیں خدا کا رشتہ دار سمجھا اور ان کو دیوتا بنا کر ان کی پرستش شروع کر دی۔ خلیفہ وہ جو کسی کے ملک میں اس کی تفویض کردہ اختیارات اس کے نائب کی حیثیت سے استعمال کرے۔ خلیفہ مالک نہیں ہوتا بلکہ اصل مالک کا نائب ہوتا ہے۔ اس کے اختیارات ذاتی نہیں ہوتے بلکہ مالک کے عطا کردہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے منشا کے مطابق کام کرنے کا حق نہیں رکھتا بلکہ اس کا کام مالک کے منشا کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ خود اپنے آپ کو مالک سمجھ بیٹھے اور تفویض کردہ اختیارات کو من مانے طریقے سے استعمال کرنے لگے، یا اصل مالک کے سوا کسی اور کو مالک تسلیم کر کے اس کے منشا کے پیروی اور اس کے احکام کی تعمیل کرنے لگے، تو یہ سب غداری اور بغاوت کے افعال ہوں گے۔ یہ فرشتوں کا اعتراض نہ تھا بلکہ استفہام تھا۔ فرشتوں کی کیا مجال کہ خدا کی کسی تجویز پر اعتراض کریں۔ وہ خلیفہ کے لفظ سے یہ تو سمجھ گئے تھے کہ اس زیر تجویز مخلوق کو زمین میں کچھ اختیارات سپرد کیے جانے والے ہیں، مگر یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ سلطنت کائنات کے اس نظام میں کسی بااختیار مخلوق کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے، اور اگر کسی کی طرف کچھ ذرا سے بھی اختیارات منتقل کر دیے جائیں تو سلطنت کے جس حصے میں بھی ایسا کیا جائے گا وہاں کا انتظام خرابی سے کیسے بچ جائے گا۔ اسی بات کو وہ سمجھنا چاہتے تھے۔ اس فکرے سے فرشتوں کا مدعا یہ نہ تھا کہ خلافت ہمیں دی جائے، ہم اس کے مستحق ہیں، بلکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ حضور کے فرامین کی تعمیل ہو رہی ہے، آپ کے احکام بجا لانے میں ہم پوری طرح سرگرم ہیں۔ مرضی مبارک کے مطابق سارا جہان پاک صاف رکھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کی حمد و ثنا اور آپ کی تسبیح و تقدیس بھی ہم خدمت ادب کر رہے ہیں۔
अब कमी किस चीज़ की है कि इसके लिए एक खलीफा की ज़रूरत हो? हम इसकी मसलहत नहीं समझ सके। तस्बीह का लफ्ज़ जुमादैन में है। इसके मायने पाकी बयान करने के भी हैं और सरगर्मी के साथ काम और हिम्मत के साथ सही करने के भी। इसी तरह तकदीस के भी दो मायने हैं, एक तकदीस का इजहार व बयान, दूसरे पाक करना। ये फरिश्तों के दूसरे शुबह का जवाब है, यानी फरमाया कि खलीफा मुकर्रर करने की ज़रूरत तो मसलहत मैं जानता हूँ, तुम उसे नहीं समझ सकते। अपनी जिन खिदमात का तुम जिक्र कर रहे हो वो काफ़ी नहीं है, बल्कि इनसे बढ़कर कुछ मतलूब है। इसीलिए ज़मीन में एक ऐसी मखलूक पैदा करने का इरादा किया गया है जिसकी कुछ तरफ इख्तियारात मुंतकिल किए जाएं। Then imagine the time when your Lord said to the angels, I am about to appoint a caliph on earth. And bloodshed? We are doing the glorification with your praise and sanctification for you. He said, I know what you do not know. In the above bowing, the invitation to worship the Lord was given on the basis that He is your Creator, Lord, in His control is your life and death, and the universe in which you live is the owner and manager of it. Therefore, no other way can be right for you except His worship. Now in this ruku, the same dawah is being given on the basis that God has made you His caliph in this world. Follow the directions given. If you do not do this and follow the instructions of your eternal enemy Satan, you will be guilty of the worst rebellion and will meet the worst end. In this regard, the reality of man and his position in the universe have been explained precisely, and the chapter of the history of mankind has been presented which no other means of knowing is available to man. The important conclusions drawn from this chapter are far more valuable than those which one tries to derive by extracting various bones from the strata of the earth and relating them to conjectures. The original meaning of Malik is prophet in Arabic. The literal translation of the same is messenger or angel. These are not just isolated forces, which do not have personality, but they are personalities with personality, through whom Allah works in the planning and management of this great empire. It should be understood that these are the officials of the divine kingdom who implement the commands of Allah. Ignorant people mistakenly believed them to be part of God, and some considered them as relatives of God and started worshipping them as gods. A caliph is one who exercises the powers delegated to him in his country as his vicegerent. The caliph is not the owner, but the deputy of the original owner. His powers are not personal, but granted by the master. He does not have the right to act according to his own intention, but his job is to fulfill the intention of the owner. If they consider themselves as masters and start using the delegated powers in an arbitrary manner, or recognize someone other than the original master as master and follow his intentions and obey his commands, then it is all will be acts of treason and rebellion. It was not the object of angels but the query. What is the right of the angels to object to any suggestion of God? They had understood from the word Khalifa that this suggested creature was going to be entrusted with some authority on earth, but they did not understand that in the system of the kingdom of the universe, a creature with authority, how can there be scope, and if even the slightest degree of authority is transferred to one, how will the administration in whatever part of the empire it is carried out be avoided? That is what they wanted to understand. By this phrase, the angels did not mean that the caliphate should be given to us, we deserve it, but what they meant was that the orders of the Holy Prophet are being obeyed, we are fully active in carrying out your orders. The whole world is kept pure and clean according to the will of the Blessed One, and along with it, we are doing your praise and glorification and sanctification. We could not understand the logic behind it. The word tasbih has two meanings. It also means to express purity and to work with activity and to strive with dedication. Similarly, sanctification also has two meanings, one is the expression of sanctity and the other is purification. This is the answer to the second doubt of the angels. That is, he said that I know the need and expediency of appointing a Khalifa, but you cannot understand it. The services you mention are not enough,
but means something more. That is why it is intended to create a creature in the earth to whom the powers can be transferred.